والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جو ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفت ہے۔ دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کی اس دن بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ جانتے ہو کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پہلا وہ شخص ہے جو مشرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور دوسرا، جس کے بھائیوں کے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں، دوستوں کے درمیان میں ناراضگی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت بند ہے، رب العالمین اس بندے کی مغفرت بھی نہیں فرمائے گا۔ نہ صرف مشرک کی بلکہ اس کی بھی جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے ناراض ہے، بات چیت بند کیے ہوئے ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے، رشتہ دار سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کرے، فمات دخل النار، اگر اس کا اسی حالت میں موت ہو گئی، انتقال ہو گیا تو سیدھے جہنم میں داخل ہو جائے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت بند کیے ہوئے، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے کتنے دوستوں سے ہم نے تعلقات توڑ رکھے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بند کی۔ بتائیے کیا ہماری مغفرت ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے اعمال قبول ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی، پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس موضوع کو لے کر میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اس وقت کا ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور وقت سے ہماری اور آپ کی اس موضوع پر اصلاح ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی شریک ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جو ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفت ہے۔ محترم حضرات، جب ہماری یہ جو مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایسی مجلسیں جب جمع ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے اس مجلس کو اطراف سے گھیر لیتے ہیں۔ جب ذکر و اذکار ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح اور تمہید کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو سنتے ہیں
پھر اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے پروردگار تیرے بندے تیری تسبیح کو، تیری بڑائی کو، تیرے ذکر کو، تیری بزرگی کو بیان کر رہے تھے، ابھی تک ہم وہی کر رہے تھے. اللہ فرمائے گا حالانکہ سب کچھ معلوم ہے اللہ کو. اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھے گا، اے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ نے. اللہ فرماتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی. انہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی میری تعریف کر رہے ہیں، میری بڑائی کر رہے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. لیکن محترم حضرات بڑی بدقسمتی ہے، دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کی اس دن بھی مغفرت نہیں ہوگی. جانتے ہو کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پہلا وہ شخص ہے جو مشرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. اور دوسرا جس کے اور جس کے بھائیوں کے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں، دوستوں کے درمیان میں ناراضگی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت بند ہے، اللہ اس رب العالمین اس بندے کی مغفرت بھی نہیں فرمائے گا. نہ صرف مشرک کی بلکہ اس کی بھی جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے ناراض ہے، بات چیت بند کیے ہوئے ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کو دیکھ کر کہتا ہے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. لیکن دو قسم کے لوگ ہیں جن کی میں آج مغفرت نہیں کروں گا. ایک مشرک ہے اور دوسرا جس کے اور جس کے بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، اڑوس کے، پڑوس کے، دوستوں کے ساتھ ناراضگیاں ہیں، بات چیت بند ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے انذروا ھذین حتی یصطلحا، فرماتا ہے کہ اے فرشتوں ان کے اعمال کو چھوڑ دو، ان کو میں قبول نہیں کروں گا جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لے، ایک دوسرے سے مل نہ جائیں. اس وقت تک ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے. محترم حضرات ہم نے رمضان دیکھیں ایک ہفتے کی عبادت، اعمال اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ قبول نہیں فرما رہا ہے. اب ذرا غور کریں، ہم نے ایک مہینہ رمضان کا نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، رات میں تہجد کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، کتنے اعمال کیے، لیکن ہمارا کوئی بھائی ہم سے ناراض ہے، ہماری بہنیں ہم سے ناراض ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں. تو بتاؤ کیا یہ مہینے بھر کے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہو سکتے ہیں؟ تصور کرو، جب ایک ہفتے کے اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں تو اتنی عبادت ہم نے مہینے میں کی، کیا یہ عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہو سکتی ہیں؟ جبکہ تم نے اپنے رشتہ داروں سے بات چیت بند کر دی ہے، تم نے اپنے رشتوں کو توڑ دیا ہے، تو کیا اللہ کے پاس تمہاری یہ عبادتیں قبول ہوں گی؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے، رشتہ دار سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کرے. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے آگے کے حدیث کے جملے ہیں فمات دخل النار، اگر اس کا اسی حالت میں موت ہو گئی، انتقال ہو گیا تو سیدھے جہنم میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر. آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت بند کیے ہوئے، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے کتنے دوستوں سے ہم نے تعلقات توڑ رکھے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بند کی ہے.
پھر بتائیے کیا ہماری مغفرت ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے اعمال قبول ہو سکتے ہیں؟ اور پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں کو سلام نہیں کروں گا، فلاں رشتہ دار کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، فلاں رشتہ دار کی شادی بیاہ میں قدم نہیں رکھوں گا، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا۔ کتنے لوگ ہیں، اور کتنے لوگوں کو دیکھا گیا اسی طرح زندگی بھر ناراض رہے اور زندگی سے ایسے ہی چلے گئے کہ دنیا میں ان سے لوگ ناراض رہے۔ کیا انجام ہوگا اس؟ اللہ کے لیے دلوں سے نفرتوں کو ختم کرو، دلوں کو صاف کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں وہی فرمایا، میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اس امت کے لیے کتنا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ آئیے 2-3 مثالیں بیان آپ کے سامنے کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھائیں، مکہ فتح ہوتا ہے، فتح مکہ کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور مکہ کے اندر سارے دشمن جو نبی سے دشمنی کیا کرتے تھے پوری قطار لگا کر کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں۔ اس میں وہ بھی موجود ہے جو جس نے نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، وہ بھی موجود ہے جو نبی کے اوپر کچرا ڈالا کرتا تھا، وہ بھی موجود ہے جس نے نبی کو مکے سے نکالنے کی کوشش کی، وہ بھی موجود ہے جس نے آپ کی بیٹی کو اونٹ سے گرا دیا، وہ حمل سے تھی، حمل ضائع ہو گیا۔ ہر قسم کا دشمن اس قطار کے اندر کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، یا معشر القریش انی فاعل بکم، آج ہم مکے کو فتح کر چکے ہیں، تم غلام بن کر کے کھڑے ہو، اے قریش کے لوگوں بتاؤ انی فاعل بکم، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ہر ایک دشمن موجود ہے۔ قریش کے لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ رحم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، ہم نے ضرور آپ کو ستایا ہے، اگر آپ ہمیں سزا دیتے ہیں تو ہم اس کے مستحق ہیں، لیکن اگر آپ ہم کو معاف کر دیں تو آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بڑے سے بڑا دشمن کھڑا ہے، چاہتے تو ایک اشارہ کرتے سب کی گردنیں دھڑ سے الگ کر دی جاتی، لیکن قربان جائیے آپ نے کیا کہا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، فرمایا کہ آج میں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ اے میرے بھائیوں، آج تمہارے سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ سینہ رکھیں، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ فتح ہونے کے دوسرے دن ایک اور آدمی کو پکڑ کر لایا گیا، وحشی بن حرب کو۔ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ وحشی بن حرب، جس نے آپ کے سب سے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ گرفتار کر کے لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب سے کہا، وحشی بن حرب، تم نے میرے چچا کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کیسے قتل کیا؟ وحشی بن حرب ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے پیچھے سے حملہ کیا، حضرت حمزہ زمین پر گر گئے، میں نے آپ کے سینے کو چاک کیا، پھر آپ کے سینے کو اب چیر کر کے آپ کے کلیجے کو نکالا گیا اور آپ کے کلیجے کو چبایا گیا۔ اللہ کے نبی، یہ انجام ہم نے دیا ہے، یہ کام ہم نے انجام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے ہیں۔ واقعہ ختم ہوا، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے اپنے چچا کی موت کا، لیکن آپ نے کہا، وحشی بن حرب، اللہ کے لیے اپنے چہرے کو میرے آنکھوں سے دور کر دو، اس لیے کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں میرے چچا کا واقعہ، شہادت کا واقعہ مجھے نظر آتا ہے۔
اے وحشی بن حرب جاؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ جذبات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نے رشتے کاٹ لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا بند کر دیا، سلام کرنا بند کر دیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو ہم ہیں، ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں سے سلام نہ کرنا، فلاں کے گھر میں قدم نہ رکھنا، ہم نے ان سے رشتے توڑ لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جو رشتوں کو کاٹتا ہے، اور جو رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹ دیتا ہے۔ کیا سمجھا ہے آپ نے رشتوں کو؟ آپ نے رشتہ داریوں کو کیا سمجھا ہے؟ محبتوں کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے تو یہ ہمارے رمضان کے روزے، یہ نمازیں، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ یہاں آ کر بیٹھ کر نماز پڑھنا ہمارے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں اپنے دل کو پاک کیجئے، ایک دوسرے کے لیے محبتوں کا جذبہ پیدا کیجئے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں جانتا ہوں اللہ کے نبی میرا باپ منافق تھا، سب سے بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، زندگی بھر آپ نے آپ کو تکلیف پہنچائی، زندگی بھر آپ کو نقصان پہنچاتا رہا، اللہ کے نبی آج انتقال ہو چکا ہے، کیا کروں؟ میں بیٹا ہوں، باپ کی محبت کہ کہیں میرا باپ جہنم میں نہ چلا جائے، اس تڑپ کے ساتھ اللہ کے نبی آپ کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا چاہتے ہو عبداللہ؟ کہا اللہ کے نبی بس اتنی سی درخواست ہے آپ سے، میرا باپ ضرور آپ کا دشمن تھا لیکن ایک درخواست ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ آپ نے جو خمیص پہن رکھی ہے اللہ کے نبی اس خمیص کو مجھے دے دیں، میں اسے کفن بنا کر پہنا کر دفنا دوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لباس کی وجہ سے، آپ کی لباس کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میرا لباس تیرے باپ کو دے دوں اور اسے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، محمد کو کیا اعتراض؟ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اتارا، دے دیا، لے جا کر اس نے اپنے باپ کو کفن پہنا دیا، اللہ کے نبی کے لباس کو، پھر دوڑتا ہوا آیا، کہا یا رسول اللہ ایک اور درخواست ہے۔ کہا کیا درخواست؟ کہا اللہ کے نبی درخواست یہ ہے کہ آپ میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں، میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھا ہے؟ اس آدمی کی جو منافقوں کا سردار ہے، جس نے زندگی بھر آپ کو تکلیف پہنچائی، جس نے کہا لَيَخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْعَزَلِ کہ عزت والا اس ذلیل کو مدینہ سے باہر کر دے گا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اتنا بڑا الزام لگایا، اتنا بڑا الزام لگایا کہ جس کے سلسلے میں اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کر دی۔ اللہ کے نبی جس کے بارے میں اللہ نے سورہ منافقون نازل کر دی، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا عمر اگر میں اس کی جنازے کی نماز پڑھا دوں، اگر اس آدمی کی مغفرت ہو سکتی ہے، محمد کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا جذبہ، کیا دل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہا کہ اگر اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، محمد کو کیا ناراضگی ہے، محمد کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی آگے بڑھے تھے، اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرما دی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ نے کہا اے نبی ایک نہیں، دو نہیں، 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے استغفار کر دیں، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔
نبی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی کا رب ہے، کہہ رہا ہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، آپ ایک نہیں 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ جانتے ہو اس کے بعد نبی نے کیا کہا؟ کہا عمر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں ضرور اس کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار طلب کرتا، لیکن اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ ہم آپس میں یہ جو ناراضگیاں ہیں، یہ جو آپس کی خلشیں ہیں رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اڑوس میں، پڑوس میں، یہ سب چھوڑ دیں، ناراضگی کے ساتھ دنیا سے نہ جائیں۔ ہم نے کتنے ایسے جنازے دیکھے کہ انتقال ہو گیا ہے، رشتہ دار اس کے جنازے میں شریک نہیں ہیں، بھائی شریک نہیں ہیں، ماں باپ شریک نہیں ہیں، نہ جانے کتنے ایسے واقعات دیکھنے میں آتا ہے۔ اللہ کے لیے دنیا سے ایسے نہ جاؤ کہ دنیا کے لوگ تم سے ناراض ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عید کا دن ہے، ایک دوسرے سے مل کر، ایک دوسرے کو معاف کر کے، ایک دوسرے کے گلے شکوے کو ختم کر کے، رشتہ داریوں کو، دوستیوں کو، اڑوس پڑوس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ذو رب حلیم۔